بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے، جلسے، جلوس، ریلیاں اور انسانی زنجیر بنائی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلے کے حل کے لیے ایک بار پھر پاکستان نے عالمی برادری کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ آج وہی سیاسی صورتحال، کیونکہ الیکشن کمپین تو اب بالکل آخری مرحلے میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سید حسن وقار صاحب۔ جی وعلیکم السلام چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، تھینک یو۔ ہاں، آج یوم یکجہتی کشمیر ہے اور پاکستانی اپنے بھائیوں کی اس جدوجہد میں آزادی کشمیر کی جو جدوجہد 75-76 سالوں سے کر رہے ہیں، اس میں ہم پاکستانی بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ کشمیر پاکستان سے الگ نہیں ہے۔ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کشمیریوں کا ہے۔ تو اللہ کرے یہ جدوجہد ان کی جلد پایہ تکمیل کو پہنچے، اور ہم دیکھیں کہ کشمیر آزاد ہو اور بھارتی صہیونی طاقت جو ہے اس کی یہ ناجائز قبضے سے مسلمان کشمیریوں کو آزادی مل سکے۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کا یہ جو بحران مسلسل چل رہا ہے، بلکہ اسٹارٹ تو یہ ہو گیا اپریل 22 میں جب اس کی حکومت گرائی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ یعنی عوامی حمایت کے باوجود، پارلیمنٹ کے اندر عددی قوت زیادہ ہونے کے باوجود وہ اپنے اس ہولڈ کو قائم نہیں رکھ سکا؟ اقتدار سے محرومی کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ بس جوائے صاحب، بات تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان آج بھی میڈیا کے اوپر عمران خان ہی نظر آتا ہے، چاہے بغیر نام کے ہو، وہ اچھائی کی اس کی ہو رہی ہو یا اس کی بدنامی جو کا سبب بننے والے جو اس کے اقدامات ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہو، نام عمران خان کا لیا جاتا ہے۔ ایک بار زرداری صاحب نے کہیں کہا تھا کہ میں وزیر رہوں یا نہ رہوں، اگر وزیر ہوں تب بھی ہوٹر میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اب قید میں ہوں تب بھی ہوٹر میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، تو دیکھیں میں کتنا مشہور ہوں۔ تو عمران خان کی مشہوری کا موازنہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب عمران خان نے ملک کے ساتھ کیا کیا، کیوں وہ فیل ہوا، یہ الگ داستان ہے۔ آج کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے، یوم یکجہتی کشمیر، تو وہ عمران خان جب اقتدار میں آیا، یہ دن آیا، عمران خان نے کس جوش و کے ساتھ یہ دن منایا، لیکن اگلے سال پھر وہی عمران خان تھا، وہی دن دوبارہ آیا۔ عمران خان نے اس دن کشمیر کو یاد تک نہیں کیا۔ وہ اس وقت کشمیر کو آزاد کرنے کے دعوے کرتا رہا، اور اگلے سال بھول ہی گیا کہ کشمیر بھی کوئی مسئلہ تھا، یا کشمیر بھی ہے، یا وہ حل ہو گیا، یا ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ الٹا یہ ہو گیا کہ ہندوستان نے کشمیر پہ اپنا جو قبضہ تھا وہ اور مضبوط کر دیا، اور کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنا انگ قرار دے کر ادھر ایسی پالیسیز بنانا شروع کر دی کہ مسلمان اقلیت میں چلے جائیں، اور دوسری اقوام جو ہیں ان کی وہاں آبادی کو بڑھایا جائے، تاکہ اگر کل کوئی استثواء رائے ہو تو اس میں کشمیریوں سے، مسلمانوں سے زیادہ دوسرے غیر مذہب جو لوگ ہیں وہاں آباد ہو جائیں، وہ ان کی اکثریت ثابت کر کے اس کو اپنا حصہ قرار دے۔ تو اللہ اس کو کامیاب نہ کرے لیکن اس مضمون ارادے میں بھارت کی اپنی چال ہے، وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ بھارت کو بے نقاب کریں، اور وہ اقوام متحدہ کے سامنے ہو یا عالمی برادری کے سامنے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایسے انداز میں پیش کرے کہ کشمیر اگر پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے،
اور کشمیر آزاد ہو سکتا ہے تو کشمیر آزاد ہو جائے اور مسلمانوں کو اس حق خود ارادیت کا مل جائے، حق مل جائے، اور اس طرح کشمیر آزاد مملکت کے طور پر وجود میں آئے۔ وجود کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا حصہ بنے۔ شاہ صاحب، آپ تو کشمیریوں کے ساتھ پوری قوم کی طرح جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن سوال تو میں نے عمران خان کا کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں اپنی حکومت برقرار رکھ سکا؟ بس اس کے پس منظر میں کیا ہوا؟ آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح عمران خان نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، آج تک ہم غیر سنجیدہ ہی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی تاحال کیا یہ مسئلہ بھی تاحال حل نہیں ہو سکا۔ یعنی اس کی مثال یوں لیں کہ ہم نے کوئی بھی اگر ہم کام کر رہے ہوں اور اس کا انجام نہ پا رہے ہوں تو وہ تانا دیا جاتا ہے یار تو نے تو اس کو مسئلہ کشمیر بنا دیا۔ رہی بات عمران خان کی، عمران خان کیوں ڈوبا؟ اب چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا دوبارہ، لیکن اب فی الحال ڈوبا اپنی نادانی ناسمجھی کی وجہ سے۔ اقتدار سے پہلے عوام کو سبز باغ دیکھا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد جو جس جگہ گیا، دورے پہ گیا، وہاں ترقی اور تعمیر و ترقی کے جو وعدے کیے، کراچی کے لیے 1100 ارب کا وعدہ کیا، بھول گیا۔ اس نے یہ عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم قومی خزانے سے جو خرچے کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اس نے کہا یونیورسٹی بناؤں گا، گورنر ہاؤسز کو بھی اس نے کوئی پلان دیا، کس پہ وہ عمل کر سکا؟ اس نے ڈیم کا ایک بہت بڑا قدم تھا، اور ڈیم انتہائی بنیادی چیز ہے پاکستان کے لیے، کہ بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے اس نے کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا تو نہ ڈیم رہا، نہ وہ ڈیم فنڈ رہا، نہ یعنی اس طرح وہ ہر چیز کو جس کا وہ خود اپنی زبان سے قوم سے وعدہ کرتا تھا، وہ تھوڑی عرصے بعد وہ اس کو ساری چیز بھلا دیتا تھا۔ عمران خان نے آتے ساتھ ہی جو گاڑیاں تھیں مرسیڈیز پی ایم ہاؤس کی، وہ ساری بیچ دیں۔ عوام کو کہا آپ مویشی رکھیں، مرغیاں رکھیں، ان کو اس طرح پھر تفصیل سے بتاتا بھی تھا کہ آج پہلی مرغی اتنے انڈے دے گی، دوسری اس سے بچے پیدا ہوں گے، وہ پھر وہ انڈے دیں گے۔ تو یہ سارے کام تو اس نے کرنا چاہے، لیکن بظاہر مجھے کسی کام میں وہ عمران خان سنجیدہ نظر نہیں آئے۔ قومی خزانے پر خرچہ یعنی بوجھ بننے کے بجائے اس نے کوشش کی کہ میں بوجھ نہ بنوں، اور اب پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے بنی گالہ میں بیٹھ گئے صاحب، اور وہاں جب بیٹھے تو آنا جانا بائی روڈ نہیں، سائیکل پہ نہیں، ہیلی کاپٹر میں شروع کر دیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان قوم کو کس طرف لے جا رہے تھے، اور اس کا شکار ہوئے۔ عمران خان کیا پلان لے کر آئے تھے اس میں عمران خان، میں تو یہ کہتا ہوں چوہدری صاحب اب اس کے پاس فرصت کے دن ہیں، وہ اگر میں نے تو چند ہی اس کے اقدامات جو تھے یا وعدے تھے وہ دہرائے ہیں، تو عمران خان اگر کسی دن بیٹھ کر دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کے سوچنے لگے تو عمران خان شاید خود بھی یہ کہے کہ میں نے قوم کو کتنا بیوقوف بنایا، اور اگر بیوقوف اپنی غلطیوں سے بنایا یا بنانے کی کوشش کی تو لازمات رد عمل ہوگا مختلف۔ اگر اس نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور قوم آج بھی اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو میرے خیال میں وہ اس پہ ہنسے گا، کہہ لگائے گا کہ یہ دیکھیں جی میں کون ہوں اور میری قوم کیا ہے۔ شاہ صاحب، ایک جنوبی پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے، وہاں سیکریٹریٹ تو قائم کر دیا گیا ہلکا پھلکا سا ملتان کے اندر، وہ کام بھی کرتا رہا شاید 2 سال تک، لیکن عملی جو جدوجہد تھی اسمبلی کے اندر
کہ وہ موو کرتے، اکثریت بھی تھی اس ٹائم ان کے پاس، وہ ایسا نہیں کر سکے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں وہی تھا نا کہ خلوص نہیں تھا، بس صرف ووٹرز کو بیوقوف بنانا یا سبق راہ دکھانا تھا کہ جی میں جب ہماری حکومت پی ٹی آئی کی بنے گی تو ہم آپ کے لیے یہ سہولت ہم آپ کو دیں گے. اب آپ کو آنا پڑتا ہے لاہور، تو تب آپ کو لاہور نہیں اتنی دور نہیں آنا پڑے گا. رحیم یار خان میں آپ کے مرکز ہوگا یہ رحیم یار خان. لیکن اس میں ایک اور بھی بات تھی کہ میں اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ آیا یہ عمران خان کا وعدہ سنجیدہ تھا یا بس ٹرکھانے والی بات تھی، تو سنجیدگی سے اگر وہ لیتا تو اس کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، حالانکہ یہ وہاں کے عوام کے حق میں ہے. اور لیکن بظاہر یہ پلاننگ تھی کہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ پنجاب میں ایک پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر لیڈر وہ اس پنجاب میں ان کی اگر ان کو انتخابات کا موقع ملتا ہے تو ون کرنے کے چانسز اس کے میاں نواز شریف کے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو تقسیم کا طریقہ کار تھا انگریزوں کا، تو وہ مجھے تو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی مقبولیت کو کم کرنے یا مقبولیت کو تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ اس کے پاس وہ اگر اکثریت اس سے ملے گی تو جنوبی پنجاب سے نہ ملے اس اکثریت کے اوپر، بلکہ اوپر وہ جنوبی پنجاب سے ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ نہ مل سکے، اور صرف یہاں جو لاہور کی سیٹ ہے تخت لاہور پر ہی وہ محدود رہے. لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ نہ ان کا ساتھ دینے والے اس وعدے سے سنجیدہ نظر آتے رہے، اور نہ عمران خان کو تو بس خیال دوبارہ اس طرف وہ پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں تھے. تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا. مستقبل میں اب میرے خیال میں ابھی تو کوئی پارٹی یہ وعدہ بھی نہیں کر رہی، اور جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے وہ معاملہ ٹف ہو گیا. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ ان کی مقبولیت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، یا آپ کا کچھ اس رائے کے اوپر اختلاف ہے؟ مقبولیت تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے نہیں، یقیناً مقبولیت ہے، لیکن ایسی مقبولیت اگر کارکردگی کے لحاظ سے ہو تو اس کا اور یعنی درجہ ہوتا ہے. اور مقبولیت اگر آپ کے ہلے گولے سے ہو، ہلا گولا کرنے سے، اور بس ایک اسمارٹ بوائے ہونے کی وجہ سے، پلے بوائے تو میرے خیال میں اب نہیں ہے، لیکن مقبولیت ہے. مقبولیت خالی کھلی ہے. اس میں کوئی جیسے کہ ایک اخروٹ تو باہر سے لگتا ہے کہ اندر اس میں گودا اس کو کہیں گے، لیکن جب توڑ دیں اگر وہ خراب خالی ہو تو یہ ایسے ہے کہ عمران خان کی مقبولیت تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن عمران خان کے پاس کوئی پالیسی نہیں. میرا تو یہی خیال ہے. اور جو ہم نے دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے لنگر خانے کھولے، ٹھیک ہے، لنگر خانے بھی ضرورت ہے، لیکن اور کھانے بھی تو پورے کرنے چاہیے. نہیں، غریبوں کو شیلٹر بھی دیا، لنگر کھانے بھی کھولے، پھر یہ ہے کہ نوجوانوں کو ملک بھی تو غریب ہو گیا نا. اب غریبوں کو آپ شیلٹر دے رہے ہیں، لنگر کھانے کھول رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اور توفیق دے. اگر ملک غربت کا شکار ہو رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو لنگر کھانے کیسے چلائیں گے؟ وہ دیکھیں نا، کرونا کے اندر وہ انہوں نے باقاعدہ وظیفہ دیا اساس پروگرام کی طرف سے. یہ بھی ایک بڑی سپورٹ تھی غریبوں کے لیے، جن کا روزگار نہیں رہا، کام نہیں رہا، سروس نہیں رہی. اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں مزید بھی غریبوں کے لیے کام کرے. میں عمران خان کے اس میں نہیں، میں ملک کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ ملک کے لیے وہ کیا کر کے گیا. ملک کے لیے جو بھی اس نے وہ شروع کیا، کوئی پالیسی اپنائی، پالیسی حد تک تو وہ بارش ہوتی رہی ڈالروں کی کہ بارش ہوگی. اب وہ بارش نہیں ہوئی نا. دیکھیں شاہ صاحب، دو چیزیں وہ دیتے گیا نا، قوم کو آگاہی دے گیا
کہ کون آپ کے حق میں ہے کون آپ کا مخالف ہے. یہ سیاستدان کیسے آپ کو ٹوپی بجا کر آپ سے ووٹ لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد نظر نہیں آتا. اور 2 پارٹیوں کی جو مناپلی تھی اس کو بھی ڈیمیج کیا. وہ میں پھر اس کا یہ جو 2 نواز شریف کو جو ڈینٹ اگر لگا نا تو وہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور اس کی قد کاٹ جو تھا نا اس کی وجہ سے عمران خان یہ میاں نواز شریف لاہور میں یا پاکستان لیول پہ ان کی جو پاپولیرٹی وہ ڈیمیج ہوئی. وہ اس میں عمران خان کی کوئی وہ نہیں ہے کارکردگی بیس نہیں ہے نا. وہ تو یوں ہی آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے عوام جیسے پیپلز پارٹی اور نواز شریف سے تنگ آ گئی تھی تو انہوں نے عمران خان کو اس لیے موقع دیا. پھر اب یہ اگر موقع دیا تو دوسری طرف تو کہتے ہیں نہیں جی ان کو تو لایا گیا تھا. اب عمران خان اپنے اس پہ تو سیاسی جدوجہد سے یا قد کاٹ کی وجہ سے تو نہیں آیا. وہ بھی اگر آپ نہیں مانیں گے کہ جی عمران خان منتخب ہو کر آیا تھا یا سلیکٹ ہو کر آیا تھا. اب وہ اگر منتخب یا جو بھی سلیکٹ ہو کر آیا تھا اگر وہ کارکردگی شو کرتا عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا میں اپنے وزراء کم رکھوں گا اور جو کارکردگی دکھائے گا اس کو سیٹ اس کی قائم رہے گی. ادروائز وہ میں کارکردگی بیس پہ فیصلہ کروں گا. تو نہ تو کسی کو ڈیسیو کیا. ایک بار میرے خیال میں وہ دیے ریوارڈ اور وہ انعام کس کا نکلا وہی مراد سے ہی. تو بھائی کوئی بھی چیز سنجیدگی سے تو نہیں کی عمران خان نہیں. لیکن کرونا کے اندر جو اس کی اسٹریٹجی تھی اس کو کس نظر سے دیکھا؟ کرونا اب اس اسٹریٹجی تھی یا عمران خان بس اس نے ایک تکا لگایا اور عمران خان اس میں کامیاب ہو گیا. یعنی وہ بالکل ہی جو پلاننگ تھی باقی دنیا میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا عمران خان اس کے الٹ چلتا رہا. اس میں یہ بات جو وہ کرتے رہے نا کہ اگر میں ان کو باہر نہ نکلنے دوں تو غریب ہیں تو ان کو میں کہاں سے یہ یعنی اپنا پیٹ کیسے بھریں گے. تو اس میں وہ ایک لحاظ سے کامیاب ہوا. اگر دنیا میں ان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو سراہا بھی گیا. لیکن یہ ایک کام تھا نا. اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کیا کہ پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس تھے غیر ضروری وہ ختم کیے اور کیا ہے ہاؤسنگ کے سیکٹر میں خاصی مراحت بھی دی جس سے ہاؤسنگ سیکٹر کو ایک سہارا ملا. آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ لیکن عمران خان ایسی چیزوں کے یعنی یہ ایمنیسٹی اور یہ وہ دینے کے خلاف تھا. عمران خان نے کالا دھن کو گور سفید کرنا اور یہ وہ ان چیزوں کے خلاف تھا. بعض چیزیں اس کی عمران خان کی ہیں جو کہ ان کو نیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو اچھے کام ہیں وہ ہیں لیکن سسٹینیبل کام اس نے نہیں کیا. نہ اس نے انڈسٹری کی طرف توجہ دی نہ یہ اس بار میں میری اپنی ایک وہ تھا خوشی کا باعث ہوتا میرے لیے کہ جس طرح شیخ رشید صاحب M1 پروجیکٹ کے پیچھے لگے رہے تو میں سوچتا رہا کہ اور کوئی کام نہیں. اگر عمران کی حکومت میں یہی کام ہو جائے کہ کراچی سے پشاور تک ریلوے لین جو ہے وہ ڈبل ہو جائے تو یہ بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تاحال ابھی وہ انڈر ڈسکشن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 8 فروری کو کوئی نیا موڑ آئے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ ایک بندے کو موقع دیا جائے پورا وقت دیا جائے اس کو کھیلنے کا تو اس کے بعد عوام خود فیصلہ کرے کہ حکومت کی یا پلاننگ کیا رہی کیا کتنی ملک کے جو قرضے تھے ان میں کمی آئی قرضے بڑھے کم ہوئے انڈسٹری کتنی لگی بیرون ملک سے سرمایہ کاری فارن انویسٹرز کتنے آئے. تو یہ اگر موقع دیا جائے تو
اس کے بعد عوام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ تو کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، اور آسانی سے فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ حکومت کارکردگی جو تھی اس کی اچھی ہے تو دوبارہ اس کو منتخب کیا جائے، اگر نہیں ہے تو خود ہی لوگ نالاں ہوں گے، اس حکومت کو یا اس قیادت کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ایک نئی قیادت جو ہوگی وہ آئے گی، اور پھر وہ اپنی ٹرمز کو جب ان کا وقت گزرے گا وہ ان کے خلاف بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس طرح ایک پروسیس جاری رہنے سے ملک جمہوری استحکام کی طرف بھی بڑھے گا، اور عوام میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا بھی ایک تعلیم آئے گی، ان کی ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے۔ اگر اسی طرح راستے میں آپ کسی کے بھی سامنے کھڑے ہو جائے تو آپ اسے کہیں کہ جی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو لازم بات ہے ہم بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، وہ بھی کوشش کرے گا کہ یار کل میرے پیچھے کوئی یہ نہ کہے اور یہ تو نامرد ہے تو ڈر گیا، تو آپس میں کیا ہوں گے، ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑیں گے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اگر اگلی اس انتخابات کے نتیجے میں حکومت جو بنتی ہے اس کو پورا موقع دینا چاہیے۔ خواہ ہم نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ ختم ہونے کے بعد دیکھا، جب پہلی بار انتخابات ہوئے، جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جنیجو صاحب کا ذکر ہوا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں وہ اس وقت تو جنیجو صاحب نے پاکستان ریلوے کو اس وقت نجی شعبے میں کہا گیا تھا کہ اس کی ریلوے کی نجکاری کی جائے تاکہ ریلوے منافع بخش ادارہ بن جائے۔ تو جنیجو صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگر یہی ہمارا مطمع نظر رہا، یہی ہماری سوچ رہی، ملک اگر ہم سے نہیں چلے گا تو کیا کل ملک کو بھی کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ پر بیچ دیں گے یا دے دیں گے تاکہ یہ منافع بخش یہ مسائل سے نکل جائے۔ تو یہی حالت ابھی بھی ہے کہ ہمیں ان تمام مسائل کے باوجود اپنے اوپر اپنے قائدین سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی جلسے میں کوئی بھی لیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ملک کے قرضے ختم کراؤں گا، قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی یہ لوگ اسی نہ لگے میں لیپ ٹاپ مفت دوں گا، یار اپنی جیب سے دو، ملک کی خزانے سے کیوں دیتے ہو؟ آپ کے پاس کم ہے سرمایہ، آپ ٹیکسیاں دیں، آپ اس موقع پہ دو نا، یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اپنی جیب سے لوگوں کو دو۔ جب حکمران بن جاؤ گے اس کے بعد آپ دیتے ہیں جی لیپ ٹاپ فری، بجلی فری، فلاں چیز فری۔ اتنے جوگے اس ملک کو بنا دیں کہ آپ ان کی تنخواہ اس قابل ہو کہ وہ اس میں ہر بندہ اپنے گھر کے اخراجات صحیح طریقے سے کسی پریشانی کے بغیر وہ پورا مہینہ گزار سکیں، بچوں کو تعلیم دے سکیں، باورچی خانے کا خرچ پورا کر سکیں۔ تو یہ لیپ ٹاپس دینے سے اور بجلی دینے سے ان کی جو دشواریاں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو بہتر سوچیں اور بہتر کارکردگی شو کریں۔ اجے شاہ صاحب، یہ اوورسیز پروموٹرز جو ہے یہ تو بڑے فین ہیں عمران خان کے کہ اس کے دور کی جو پالیسیاں ہیں وہ پھر بھی سسٹینیبل تھی، اس کے بعد پھر وہی اتار چڑھاؤ ان کے اندر آ گیا، اور اسٹیٹس کو بھی عمران خان نے تھوڑا رشوت سفارش اور یہ شور بازاری، یہ ساری جتنے بھی کمیشن مافیا ہے ان کو بھی بالکل راستے بند کر دیے۔ کیا سمجھتے؟ اسٹیٹس کو تو انہوں نے نہیں توڑا۔ جب عمران خان مشکل میں آیا تو سب سے پہلے بشرا بی بی کی جو دوست تھی وہ بھاگی۔ بھاگنے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اب میں پکڑ میں آؤں گی، تو ایسے اس نے گھپلے کیے ہوں گے نا۔ اور اسٹیٹس کو جو ہے اس پہ میں یہی مامے چاچے لگے رہے
کسی کیا آپ یعنی کیا کہنا چاہ رہے تھے کس طرح اسٹیٹس کو؟ یعنی ایک کلچر تھا نا یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیوں کا کہ وہ کمیشن اور رشوت سفارش کے بغیر تو کوئی کام ہونا ہی نہیں دیتا. ابھی ان پہ بھی تو الزام لگتے ہیں. انہوں نے بھی تو کہا جاتا ہے کہ جی پارٹی کے لیے 6 کروڑ روپے اس نے کوشش کی اس نے سینٹ کے انتخابات میں. لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم ایک دوسری کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے, پریشان ہو جاتے ہیں میرا تو مستقبل گیا. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ سینٹ میں انتخابات ہو رہے تھے, عمران خان کہہ رہا تھا شو آف ہینڈ سے, بیلٹ سے نہیں ہوں گے, شو آف ہینڈ سے ہوں گے. وہ یہ کہتا رہا عمران خان چیخ کر کہتا رہا کہ اس طرح جو لین دین جو کیا اس کو کہتے ہیں خرید لوٹا ہارس ٹریڈنگ کا یہ اس طرح کا جو پروسیجر ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا موجب بنتا ہے, لیکن اس کی نہیں مانی گئی. اور اگر وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا نا تو عمران خان اپنا کینڈیڈیٹ اس وقت عمران خان کی کامیاب ہوا, لیکن اگلا جو کینڈیڈیٹ میرے خیال میں گیلانی صاحب تھے اس وقت وہ ہار گئے. اگلا کینڈیڈیٹ اپوزیشن کا ہی شو آف ہینڈ کی وجہ سے کامیاب ہوگا, لیکن وہ ضد میں ان کو پتا تھا کہ ہمیں ایک طرف ناکامی نظر آ رہی تھی, دوسری طرف کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر میں غلط نہیں ہوں میرے خیال میں اسی طرح کوئی معاملہ تھا کہ عمران خان نے سٹینڈ لیا تھا سینٹ کے الیکشن تھی, اس میں جو اگر وہ عمران خان کی تجویز پہ چلتے تو ایک سیٹ پہ اپوزیشن کو کامیابی ہونی تھی اور ایک سیٹ پہ حکومت کو, اور آئندہ کے لیے یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ تھا یہ بالکل ختم ہو جاتا. لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے نا. اب بات آئین کی ہے, آئین مقدس, لیکن اگر آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ کو عدالت سزا دیتی ہے اور سزا کے بعد آپ کو پارٹی کا سربراہ ہونے سے بھی نااہل قرار دے, تو آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ اس میں پھر کر دیتے ہیں, آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں. آئین میں ترمیم کوئی بڑی غلطی نہیں, آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے. اور یہی پریشانی ہماری جو سوچ ہے نا, جو لیڈران ہیں یا جو ممبران ہیں ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے, یا آج ادھر ہوں گے کل ادھر چلے جائیں گے. آج زرداری صاحب کو اپنا لیڈر مان رہے ہوں گے تو زرداری صاحب اور جو زرداری صاحب کا جو مخالف ہے اس کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے, سیاسی گالیاں دے رہے ہوں گے. لیکن کل ادھر چلا جائے میاں نواز شریف صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کی گن گانا شروع کر دیں گے اور زرداری صاحب کو برا بلا کہیں گے. یہی سیاست ہے. اب کل پرسوں کی بات ہے کہ عظما بخاری کو کسی نے کہا کہ عظما صاحبہ آپ نے تو نواز شریف کو را کا ایجنٹ کہا. کیا اثر ہوا؟ نہ نواز شریف کو یاد ہے نہ بشرا پہ کوئی اثر ہوتا ہے. ایک بار ہوا کہ جی ایک پارلیمنٹرین تھی, وہ مجھے کہنے لگی کہ شریعت قوم ہمارے ساتھ ہے, قوم ہمارے ساتھ. میں نے کہا قوم کون سی قوم کی بات کر؟ کل آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور ANP دونوں میں اتحاد تھا, تو سٹیج پہ نعرہ لگتا ولی خان تو نیچے دونوں متحد ہو کر نعرہ لگاتے تھے زندہ باد. اس کے بعد نواز شریف کا نعرہ لگتا تھا نواز شریف زندہ باد. اب آج تم الگ الگ ہو, جاؤ نا ولی خان کے جلسے میں نعرہ لگاؤ نواز شریف زندہ باد, تو جوتے مارتے ہیں, زندہ چھوڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ولی خان والے آ جائیں. ہم تو ہماری دعا ہونی چاہیے کہ قوم اس مقام پہ پہنچے, اس بلندی پہ کہ وہ کوئی بھی فیصلہ ہوش سے کرے, جوش سے نہیں. اور اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی اور علم کی. ہمیں جس طرح سندھ میں عوام کو مظاہرے کے طور پر
رکھا جاتا ہے، پسماندہ رکھا جاتا ہے، وہاں وڈیرے ان کو استعمال کرتے ہیں. بلوچستان میں دیکھ لیں کہ سردار ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے غلام بنا کے رکھتے ہیں. پنجاب میں بھی یہی حالت ہے. پنجاب میں چینج آئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پنجاب میں تعلیم اور پنجاب میں لوگ اچھے اداروں میں ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوج میں ہیں. فوج میں آنے کے بعد ایک بندہ طاقتور ہو جاتا ہے، اس سے وڈیرا بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے بلوچستان میں اور سندھ میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ فوج میں آتے ہیں، کیونکہ وہ زیر اثر ہوتے ہیں اپنے وڈیروں کے، سرداروں کے. ان کو ایسے اداروں میں جیسے تعلیم نہیں دیتے نا، تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. اسی طرح اس طرح بڑے اداروں میں، مضبوط اداروں میں بھی نہیں جانے دیتے، تاکہ یہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. غلام رہیں تاکہ ہم ان کے سردار ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں جب تک ایز اے قوم ایسی پالیسی، کوئی ہمیں ایسی قیادت نہیں ملتی کہ ان چیزوں کو وہ توڑ سکے، ہمارا جو مستقبل ہے وہ اتنا خوشحال نہیں. ہم نے یہ عدم اعتماد لا کر غلط اقدام نہیں کیا تھا. اگر یہ چودھری صاحب عمران خان کی حکومت ختم نہ کرتے تو آج عمران خان اتنا پاپولر نہ ہوتا. اس سے اتفاق کرتے ہیں چودھری صاحب؟ میں اب ادھر کیمرے کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اگر سوچا جائے نا تو میں نے کہیں، یعنی میں اس نظریے پہ پہنچا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت کا بھائی نہیں ہونا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ اگر جو سارے وہ ہیں یعنی جن کے اوپر یہ نظام قائم ہے، وہ ایک دوسرے کی ہاں تب تعریف کر سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی ایک جیسی ہو. اگر وہ مسئلے حل کے تحت مشکل میں جب پھنس جائیں تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگیں، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں کارکردگی میں خلا ہے. مثال یہ ہے کہ چودھری نثار اور چودھری کی کہندے نے اعتزاز احسن اسمبلی کے فلور پہ الجھ پڑے. چودھری نثار نے للکارا اعتزاز احسن، میں وزیر داخلہ ہوں اور تیرا سارا کچا چکا جو ہے اس کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں. اسی طرح اینٹ کا جواب، پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن نے بھی کہہ دیا تو بھول گیا میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں، تو تیرا بھی میرے جو کچھ تمہارے کرتوت ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے. دوسرے دن کیا ہو گیا؟ کسی نے ان کی صلح کرائی؟ کسی نے صلح نہیں کرائی، خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے. یہ ثابت کیا کرتا ہے؟ دونوں چور ہیں. اور اعتزاز احسن کا کردار تو اللہ خیر کرے. اعتزاز احسن، اس میں ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. میں صبح کہیں اس بات پہ اس طرح توجہ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں خراب ہوئی. پیپلز پارٹی کے پاس اعتزاز احسن تھا، جہانگیر بدر تھا، جتنے لوگ تھے، وہ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ، یہ جو بڑے بڑے نام تھے، کھرل صاحب اور یہ اس سے پہلے یعنی جہانگیر بدر کے حد تک بھی دیکھنے کے پارٹی کے جو ورکر تھے اسٹرگل کرتے تھے. حنیف رام میں اور نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، وہ سب کو پتا تھا. تو پارٹی اس وقت تک وہ رہی، پاپولر رہی پنجاب میں. لیکن ان لوگوں نے پارٹی کو استعمال کیا نام کے لیے، اور بعد میں انہوں نے پارٹی کی خدمت نہیں کی. یہ اپنی ہی وکالت میں لگے رہے، پارٹی کے لیے توجہ ہی، پارٹی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، پارٹی بیٹھ گئی. تو اس لیے ہم جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے عوام کے سامنے، وہ جب الیکشن کے دن ہوں دیکھیں گھر گھر پہ جا رہے ہیں.
ہر بندہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ زندگی میں انہوں نے دوبارہ 5 سال بعد 5 سال پہلے یہ دیکھیں گے ہم کو. تو جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے اپنا فائدہ تو کر لیں گے اس دنیا میں, ادھر جا کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں عوام کے ساتھ. باقی سچ کو کل تک لے جائیے شاہ صاحب. ہاں میرے خیال میں یہی ہے, اس سے پہلے کہ ہم رونا شروع کر دیں باقاعدہ. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. ناظرین, آپ نے سیاسی صورتحال پر تبصرہ سنا, ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.